اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 47 سے۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ آئے تھے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو نصیحت کی، یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے پیارے بجان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں، نہ ہی آپ کے کسی بھی کام آ سکتی ہیں؟ اے پیارے بجان، میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ اور اے بجان، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان رہا ہے ہمیشہ سے، یا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اور اے ابا جان، میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو عذاب آ جائے گا رحمان کی طرف سے، بس آپ شیطان کے ساتھی ہی ہو کر رہ جائیں گے۔ تو اس کے جواب میں ان کے والد نے ان سے سخت گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے، معبودوں سے بیزار ہو رہا ہے؟ تو اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر دور ہو جا۔ اب اس سارے ڈائلاگ کے بعد، جس کے اندر مزید گفتگو یا جملے ہو سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمری عطا فرمائی اس گفتگو کی۔ اب یہ ڈائلاگ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آخری ڈائلاگ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور اللہ کے حکم سے ہی کیا ہوگا۔ جب کوئی بھی رسول کسی بستی سے ہجرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی کرتے ہیں۔ تو رخصت ہوتے وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اعلیٰ اخلاق کو برقرار رکھا، اور اس میں لیسن ہے، ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے ہیں جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ نہیں بات سمجھنا چاہ رہے، اور جان بوجھ کر نہیں سمجھنا چاہ رہے، اور ہمیں تو محسوس ہوتا ہے جان بوجھ کر نہیں سمجھنا چاہ رہے۔ اللہ کے رسول کو تو جب یہ حکم آ جاتا ہے کہ اب آپ یہاں سے رخصت ہو جائیں، تو اس کا مورلیس مطلب ہی یہ ہوتا ہے۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس درجہ کلیئرٹی شاید نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بعد میں کچھ چیزیں کلیئر کی، تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا فرمایا؟ قالا، اس نے کہا، سلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر، میرا سلام ہو آپ۔ یہ سلام جو ہے، یہ الوداع ہونے کے سلام کے مفہوم میں ہے، اور اس میں بھی ایک لیسن ہے کہ ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان جنرل الحمدللہ السلام علیکم ہی کہتے ہیں۔ پہلے فون اٹھانے کے اوپر لوگ ہیلو کہا کرتے تھے، اب اکثر لوگ فون اٹھا کر بھی السلام علیکم کہتے ہیں، جو بہت اچھی بات ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ کار یہی ہے۔ جنت کے اندر بھی مومن جو پہنچے ہوں گے وہاں پر ایک دوسرے کو ایسے ہی مخاطب کریں گے، اور جب کسی سے جدا ہوں تو اس کا بھی شائستہ اور بابرکت طریقہ یہی ہے۔ تو ہم لوگ خدا حافظ، اللہ حافظ کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، مطلب اس میں مسئلہ نہیں ہے، مگر السلام علیکم کہنا وہ مسلمانوں کا بہتر طریقہ ہے، تو جدا ہوتے وقت بھی السلام علیکم ہی کہنا چاہیے۔ سأستغفر لک ربی، سین جب لگتا ہے مضارع کے ساتھ تو اس کے مطلب کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اس کا ضروری مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہت جلد، although اس میں تھوڑا جلد کا مفہوم ہوتا ہے۔ بہت جلد جب استعمال ہونا ہو تو عام طور پہ پھر سوفا آتا ہے، جو علیحدہ سے ساتھ پیچھے لکھا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سأستغفر لک، میں مغفرت مانگوں گا۔ الف سین تے سے جب کوئی شروع ہوتا ہے فعل باب استفعال تو عام طور پر اس میں طلب کرنے مانگنے کا مفہوم ہوتا ہے، تو میں مغفرت مانگوں گا لکا آپ کے لیے، ربی اپنے رب سے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع فرما دیا کہ آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی۔ جب تک منع نہیں کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا جاری رکھی۔ اور
ان سے کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، اپنے رب سے مانگوں گا، انہو کانا بی حفیہ۔ حفیہ جو ہے یہ ہے فے اور واو سے ہے۔ حفا یا حفو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دینا، کسی کے متعلق پوچھ پڑتی کرتے رہنا، کوریدتے رہنا کہ اس کا کیا حالات ہیں۔ بیسیکلی پھر یہ مہربانی اور شفقت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بے شک وہ میرے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے، میرے حال پر بڑا ہی مہربان، بڑا ہی شفیق ہے، تو میں اس سے مانگوں گا، وہ میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ آپ کے لیے بھی دعا مانگوں گا، امید ہے وہ میری دعا قبول فرمائے گا۔ قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، میرا سلام ہو آپ پر، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، بے شک وہ میرے حال پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ انہو میں جو ہو ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر شان، اس کا عام طور پر مطلب نہیں ہوتا، ویسے یہاں پہ ہو بھی سکتا ہے انہو بے شک وہ میرے حال پر بڑا مہربان ہے، یہ میننگ آ بھی سکتے ہیں، اور کئی جگہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اور پھر بھی یہ ہو آ جاتی ہے ایک جملے میں بیلنس رکھنے کے لیے۔ اب اس کے اندر ایک اور ایشو ہے، اس کے اوپر ڈفرینٹ آرگومنٹس ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دونوں آرگومنٹس معلوم ہوں اور اس کے بعد آپ اپنا فیصلہ خود کر سکیں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے جہاں پر آپ نے نان مسلم کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، اور اگر تو کوئی انگریزوں کے ساتھ لوگ ڈیل کرتے ہیں تو اس میں تو پرابلم نہیں ہوتی، وہاں تو سلام کرنے کا ان کا طریقہ فالو کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جو عیسائی ہیں یا ہندو ہیں وہ ظاہر ہے اردو بولتے ہیں اور وہ آپ کو سلام کرتے ہیں ہمارے کلچر کے تحت، اور اب لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو جواب کیا دینا ہے، اور ان کو یہ بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو ہم سلام کریں یا نہ کریں۔ تو مثلا جب لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں تو جو فتویٰ ان کو دیا جاتا ہے وہ یہی دیا جاتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کو سلام کرنے کے لیے السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، یہ سلام مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، اور اس کی انہوں نے اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایکسپلینیشن بتائی ہے جس میں کچھ حد تک وزن بھی ہے، آبویسلی دونوں طرح کے آرگومنٹ میں کچھ نہ کوئی وزن ہوتا ہے، اور اس میں دنیا و آخرت دونوں جہان کی سلامتی کی دعا ہے، اور اگر ضرورت و مجبوری ہو تو غیر مسلم سے یہ کہے کہ السلام علیہ من اتبع الہدا، یا صرف خیریت وغیرہ کے الفاظ کہہ دے، اور اگر وہ غیر مسلم سلام کرے تو جواب میں صرف وعلیکم کہے، پورا وعلیکم السلام نہ کہے، کیونکہ یہ جواب بھی مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور آپ نوٹس کریں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جب بھی اپنی کوئی شروع کرتے ہیں تقریر تو وہ سب کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ان کے خیال میں نان مسلم کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ اور اس آیت سے بھی یہ پتہ لگ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ تو شیطان کی پیروی کرتے تھے، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے رخصت ہوتے وقت ان کو یہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم۔ اب اس پر ایک آرگومنٹ جو ہو سکتا ہے جو ان کے استغفار کے اوپر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع کیا، وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ الا عن موعدۃ وعدہا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے جو استغفار کرتے تھے تو وہ صرف اس وعدے کی وجہ سے کرتے تھے جو انہوں نے ان سے کیا تھا، ایاہو فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، پھر جب ان کو یہ واضح ہو گیا کہ ان کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے انفارم کر دیا کہ نہیں بھائی یہ پکا پکا دشمن ہے، پکا پکا جہنمی ہے، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید سلام کے اندر بھی ایسا ہی ہو، لیکن قرآن شریف کے اندر دوسری جگہوں پر بھی آتا ہے، مثلا سورہ فرقان میں آتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے اصل بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان کے منہ کو آ رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں اچھا بھائی تمہیں سلام۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلام، آپ ان سے
درگزر کریں اور ان کو کہہ دیں کہ سلام، فسوف یعلمون، پس وہ عنقریب جان لیں گے۔ تو قرآن سے تو یہی پتہ لگتا ہے کہ آپ نے ان سے جدا بھی ہونا ہے، ان سے ایک طرح سے ہجرت کرنی ہے، قطع تعلقی کرنی ہے، یا اس موقع پر اگر آپ نے ڈسکشن کلوز کرنی ہے تو آپ نے وہ بھی سلام کہہ کر کرنی ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ سلام علیکہ کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، تو پھر فتویٰ یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اگر آپ صرف قرآن کی آیتوں کو دیکھیں گے تو اس کے اندر تو کوئی منع کرنے کی لاجک نہیں بنتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ الوداعی سلام تھا، اس سلام کا اصل میں یہ مطلب ہے کہ اچھا خدا حافظ، اچھا جی آپ اپنا کام کریں اور ہم اپنا کام کریں۔ تو اس کا یہ اگر مطلب ہو بھی، الفاظ تو یہی استعمال کیے گئے، کیونکہ جہاں دوسری جگہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ان کی خیریت دریافت کر لیں، آپ ان کو یہ کر لیں کہ سلام اس کے اوپر جس نے ہدایت کی پیروی کی، تو وہاں آپ گریٹنگ کر رہے ہیں نا، تو اصل مقصد تو گریٹنگ ہے۔ یہاں پر اصل مقصد جدا ہونا ہے، تو جدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ سلام کا لفظ استعمال کریں، تو گریٹنگ کرنے کے لیے سلام کا لفظ کیسے منع کرا؟ وہ کہہ رہے ہیں گریٹنگ تو کر لیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن السلام علیکم نہیں کہنا۔ تو یہ بات بنتی نہیں ہے، بٹ دیر مسٹ بی سم ریزن۔ تو اس کے لیے کچھ احادیث ہیں جن کی بنیاد پر لوگ یہ والا فتویٰ دیتے ہیں۔ اچھا، حدیث کے اندر بھی آپ دیکھیں تو صحیح مسلم میں آتے لا تبدأ الیہود ولا النصارى بالسلام، ابتدا مت کرو یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ سلام سے۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، پھر اگر تم ان میں سے کسی ایک کو راستے میں ملو، فَاسْتَرُوهُ إِلَىٰ أَدْيَقِهِ، تو اس کو راستے کے تنگ حصے کی طرف جانے پر مجبور کر دو۔ تو ایک حدیث تو یہ بیان کی جاتی ہے۔ یہ حدیث کا تو ایکچولی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ السلام علیکم نہ کہیں، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ نے ملنا ہے آپ نے ان کو ہیلو بھی نہیں کہنا، آپ نے ان کو گریٹ ہی نہیں کرنا۔ وہ آپ کو گریٹ کریں گے تو ٹھیک ہے، پھر آپ نے جواب دینا ہو تو دے دیں، اور یہاں پہ کہیں آپ کو وہ ملیں تو آپ نے ان کو سڑک پر اگر جا رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، تو آپ نے ان کے لیے راستہ نہیں چھوڑنا، بلکہ الٹا ان کو مجبور کرنا ہے کہ وہ تنگ حصے سے گزریں اور آپ کھلے کھلے چلتے پھر رہے۔ حالانکہ ویسے جو قرآن میں انسٹرکشن دی گئی ہیں وہ تو یہ ہے کہ راستوں کو چھوڑو، راستے کھلے کرو، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرو، لوگوں کے ساتھ اخلاص اور اخلاق سے پیش آؤ، اور ان سے گفتگو بھی اچھے طریقے سے کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حسن سلوک کرو، اور اس میں حسن سلوک کے آگے یہ نہیں لکھا ہوا کہ صرف مسلمانوں سے حسن سلوک کرو اور غیر مسلموں سے برا سلوک کرو، مگر اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں، اور اگر یہ حدیث صحیح ہے، جو لگتا ہے صحیح ہوگی، تو پھر اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہوگا، اس کی کوئی تعویل ہوگی، ورنہ مسلمانوں کا نہ یہ جنرل طرز عمل ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کو دھکے دے دے کے رستے سے ہٹا کے یا ان کے لیے رستہ تنگ کر کے گزرا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ آپ تو ہر ایک کے ساتھ بڑے شفیق تھے، آپ کے ہاں کوئی نان مسلم آ جاتے تھے تو ان کا بھی آپ اکرام کرتے تھے۔ تو اس کا کانٹیکس اگر پوچھا جائے تو جنرلی جو خاص طور پہ آگے والا پورشن ہے کہ ان کو تنگ جگہ سے گزرنے پر مجبور کرو، تو سارے تقریباً اس میں متفق ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب مدینہ میں یہودیوں کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی۔ یہودیوں نے اتنی سازشیں کی کہ اب ان کو نکالنے کا فیصلہ ہو گیا تھا، اور ایک آدھ قبیلہ آلریڈی نکل چکا تھا اور باقیوں کو بھی وہاں سے نکالا جا رہا تھا۔ تو یہ تو ایک جنگ کی سچویشن تھی، اس کے اندر اگر کوئی یہودی اور گمل تھے اور نصرانی بھی ان کے ساتھ ہی تھے، اولدو وہاں تھے کم، بہت کم تھے، تو ان کے ساتھ اب یہ تھا کہ نہیں بھائی، اب آپ لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں اب آپ کو مدینہ چھوڑ کر جانا پڑے گا، اور ان کے ساتھ ایک سخت رویہ رکھا گیا تھا، بالکل اس طرح جیسے قرآن شریف میں ایک جگہ آتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو اور ان کو نکال دو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ تو یہ الفاظ قرآن شریف میں آتے ہیں، اب وہ ایک جنگ کی سچویشن ہے، یہ اس کا کانٹیکس ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث کا تو فتویٰ اگر کوئی دیتا ہے تو اس میں کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے۔ دوسری حدیث ایک اور وہ بیان کرتے ہیں، وہ صحیح بخاری میں ہے، ظاہر ہے وہ صحیح بخاری کی بھی حدیثیں صحیح سند کی ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو تم انہیں کہو وعلیکم، یعنی پورا مت کہو، صرف وعلیکم کہو، جس کی وجہ سے اب دوسرا پورشن تھا۔ پہلا جو پورشن تھا
اس میں مجھے تو جو سمجھ آتی ہے، آپ السلام علیکم کہہ سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں، اور ایک اسپیشل کانٹیکس کے اندر اگر کوئی چیز ہوئی ہو تو اس کو آپ جنرل لائف پر اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے تو پھر اس کو بھی اپلائی کریں کہ جہاں رستے میں گزرے ہوں ان کو سائڈ پہ کریں، ان کو تنگ رستے سے گزرنے پر مجبور کریں۔ اچھا، اب یہ وعلیکم والا جو بتاتے ہیں تو صاف واضح الفاظ ہیں کہ ان کو وعلیکم السلام نہیں کہنا۔ اب یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ جب وہ بیان کرتے ہیں اپنے آرگومنٹ کے لیے ایک حدیث، تو باقی حدیثوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اس سے بالکل پچھلی حدیث، یہ 6258 ہے جو بالکل پچھلی حدیث ہے، 6257، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں سلام کرتے ہیں یہودی تو اصل میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں وہ کہتے ہیں السلام علیکہ۔ یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے تھے کہ یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ وہ زبان موڑ کے الفاظ کو کچھ کو کچھ کر دیتے تھے۔ مثلا ایک جو بہت اچھا توجہ حاصل کرنے کا جملہ تھا، ایکسکیوز می کی جگہ رائنا، کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، اس کو وہ رائنا کر دیتے تھے جان بوجھ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکریاں چرائی تھیں اس کی وجہ سے اپنے خیال میں ان کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لفظی منع فرما دیا اور کہا کہ انظر نہ کہا کرو بجائے رائنا کہنے کی۔ تو ادھر بھی وہ یہی کرتے تھے کہ السلام علیکم کہنا ہے تو جب آپ تیز عربی بول رہے ہیں جیسے ہم اپنی زبان بولتے ہیں تو وہ الفاظ پورے نہیں نکلتے، تو وہ السلام علیکم کہہ دیں یا السلام علیکم کہہ دیں تو وہ السلام کا مطلب ہوتا ہے موت، تو وہ الٹا اس کی دعا بن جاتی ہے کہ تم پر موت ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودی یہ کام کرتے ہیں، عام طور پر یہ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے ہیں، تو تم وعلیکم کہہ دیا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے تم پر سلامتی بھیجی ہے تو ان پر بھی سلامتی، اگر انہوں نے السلام علیکم کہا ہے تو چاہے آپ وعلیکم کہیں چاہے وعلیکم السلام کہیں، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ اور اگر انہوں نے موت بھیجی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لاجیکل نہیں ہے کہ وہ تو آپ کے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہو، موت کی دعائیں کر رہے ہو، اور آپ ان کے اوپر سلامتی کی دعائیں کر رہے ہو، وہاں پہ اس کی لاجک نہیں بنتی۔ تو یہ اس کانٹیکس میں ہے، اور یہی صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جس کے اندر یہ مزید واضح ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا السلام علیکہ، السلام نہیں کہا انہوں نے۔ تو حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں، اور ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہہ دیا وعلیکم، وہ حدیث سے اگلے پورشن تھے اور باقی حدیثوں میں پتہ لگتا ہے۔ تو حضور نے جب کہا وعلیکم تو حضرت عائشہ کو لگا کہ حضور نے تو ان کو قبول کر لیا سلام، اور ان کو جواب میں سلامتی کی دعا دی ہے۔ تو حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا، اور آپ ہوں گی دروازے کے پیچھے، تو آپ نے اونچی آواز میں کہہ دیا علیکم السلام واللعنہ، کہ تمہارے اوپر ہو موت اور تمہارے اوپر ہو لعنت۔ اور پھر وہ یہودی چلے گئے اور انہوں نے کوئی اس طرح کے ڈائلاگ بولے، دوسری حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ تمہارے والد تو ایسے نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کہا کیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں نے بھی تو ان کو یہی جواب دیا تھا وعلیکم، یعنی اگر انہوں نے مجھے موت کی دعا دی تھی اپنی طرف سے زبان موڑ کے اور سوچا تھا کہ مجھے پتہ نہیں لگے گا تو مجھے پتہ لگ گیا تھا، مگر میں نے ان کو جواباً وہ لفظ نہیں استعمال کیے، وعلیکم السلام نہیں کہا، میں نے صرف وعلیکم کہا۔ تو ایکچولی اس حدیث سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ جب آپ کو کوئی بد دعا بھی دے اور آپ نے اس کو جوابی بد دعا بھی دینی ہے تو بجائے سخت الفاظ استعمال کرنے کے، ایون اسی کے الفاظ استعمال کرنے کی بجائے آپ صرف وعلیکم کہہ دیں، تاکہ ایک اخلاق کا مظاہرہ ہو۔ مسلمانوں کا یہ اخلاق ہے۔ اب ان احادیث سے اگر ہم مسلمانوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ ہم نے اخلاق بجائے عمدہ کرنے کے الٹا کرنے کے، اگر وہ ہمیں السلام بھی کہہ رہا ہے تو ہم نے جواب میں السلام نہیں کہنا، ہم نے ابتدا میں السلام نہیں کہنا، تو مجھے جہاں تک سمجھ آتی ہے اس کی لاجک نہیں بنتی۔ میرے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہمیں نان مسلم سے جب ملیں تو ہمیں انہیں سلامتی کی دعا ہی دینی چاہیے، اور اسلام ہے ہی سلامتی کا مذہب، اور ہم جن غیر مسلموں سے ملتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں سلامتی کی دعوت دیں، ان کو سلامتی کی دعا بھی دیں، اور ان کو اپنے دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آخر میں بھی جب جدا ہوئے تو یہی الفاظ استعمال کیے۔ اور جو مسئلہ رہ جاتا ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے استغفار کرنے کا، وہ بات قرآن سے واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرما دیا۔ لیکن اس میں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، یعنی ان پر جب یہ چیز واضح ہو گئی تب وہ دعا کرنا انہوں نے ختم کی۔ جب تک اللہ کی طرف سے یہ چیز واضح نہ ہو کہ یہ پکا کٹا کافر ہے، اس نے جہنم میں ہی جانا ہے، جو مرضی ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا ایک اپیرنٹ مسلمان کے لیے۔ وہ مسلمان تھا قانونی طور پر کیونکہ وہ کلمہ پڑھتا تھا اور نمازیں بھی پڑھتا تھا، لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا حضور کو کہ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کریں، چاہے 70 دفعہ بھی کریں گے تو اس کو معافی نہیں دی جائے گی۔ باقی مسلمانوں کو اس کیس میں بھی منع نہیں کیا گیا، اور باقی مسلمانوں نے منافقین کی نمازیں پڑھتے رہے۔ کیوں پڑھتے رہے؟ کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کیونکہ واضح فرما دیا، تو جس کے اوپر اللہ کی طرف سے واضح ہو جائے کہ یہ پکا منافق ہے یا پکا کافر ہے، اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ اور حضور نے مسلمانوں کو بھی منع کیا کہ مشرکوں کے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ جب اللہ کے رسول دنیا میں موجود ہوں تو اب جو لوگ انکار کرتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ جان بوجھ کر حق کا انکار کر رہے ہیں، ان کو پتہ لگ گیا یہ سچے رسول ہیں، پھر بھی جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر رہے ہیں جب اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ تو اپیرنٹلی وہ آج کل کے غیر مسلموں پر بھی اپلائی نہیں ہوتا، مگر اگر وہ غیر مسلموں کو لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنا چاہتا تو دیٹ از فائن، کو کر بھی لے تو اس کے اوپر تانے تشنے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہے اس کا۔ زیادہ ایشو وہاں آتا ہے جب آپ نے ان سے سلام دعا کرنی ہوتی ہے اور ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، جب آپ ان کو سلام نہیں کرتے، وہ جواب میں صرف وعلیکم کہتے ہیں، تو انہیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم پورا سلام کر رہے ہیں اور یہ پورا جواب نہیں دے رہے۔ تو بہرحال دونوں طرح کے آرگومنٹ ہے، اب آپ فیصلہ اس میں اپنا خود کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حق بات تھی وہ دوبارہ بیان فرمائی، اور حق بات بیان کرنے میں کوئی نرمی نہیں کی، کوئی اس کے اندر میٹیگیشن نہیں کی، اس کو کوئی چیز چھپائی نہیں اور کم نہیں کی، صاف صاف بات کی۔ یہ اخلاق ہے کہ اخلاق کے تقاضے کے تحت آپ نے چیزوں کو ڈسٹارٹ نہیں کرنا، کوئی لچک نہیں دکھانی، آپ نے جو بات پیغام اللہ کی طرف سے ہے وہ بالکل صحیح صحیح پہنچانا ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں چھوڑتا ہوں، میں چھوڑ کر علیحدہ ہو رہا ہوں۔ آئین زے اور لام، ازالہ یا عدلو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جدا کر دینا، کسی کو علیحدہ کر دینا، جس سے معزول کرنے کا مطلب بھی آتا ہے۔ اور پھر یہ باب افتعال میں جب چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ ہو جانا۔ اچھا جی، فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان انٹینشنلی ہمارے ہاں بہت سے لوگ، اور خاص طور سے میں سمجھتا ہوں پنجاب کے جو لوگ ہیں، وہ سلام کرتے ہوئے نا بڑی تیزی سے بولتے ہیں، تو السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، علیکم صحیح سے نہیں کہتے، اور ان میں سے مثلا تیزی میں بولنے میں السلام علیکم بھی کہہ دیتے ہیں یا السلام علیکم بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ کیئر کرنی چاہیے، اور اگر آپ محسوس کریں کہ کوئی شخص اس طرح بات کر رہا ہے تو اس کو توجہ بھی دلائیں اور اس کو یہ ایکسپلین کریں کہ السلام علیکم نہیں کہتے یا السلام علیکم نہیں کہتے، السلام علیکم صاف صاف صحیح سے پڑھتے ہیں، کیونکہ مطلب بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں آپ کو، آپ کم کا مطلب پلورل ہے، تم سب کو، آپ لوگوں کو، اور چھوڑ کر علیحدہ ہو رہا ہوں، یعنی اب جا رہے تھے، تو جا رہے تھے تو بات انہوں نے پھر بھی پوری کی، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، جو نہیں کیا۔ اب کانٹیکٹ سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر اس کا مطلب ہے جو، کہ میں چھوڑ رہا ہوں آپ لوگوں کو اور ان چیزوں کو جن کو تدعون پکارتے ہو تم، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ اور آپ دیکھیں گے اکثر جگہ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے عبادت کرتے ہو تم، جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، اور یہاں پہ مراد عبادت ہی ہے، کیونکہ دعا جو ہے وہ عبادت ہی ہوتی ہے۔ جب آپ بغیر اسباب کے کسی سے امید لگا کر اس کو پکارتے ہیں تو یہ دعا ہوتی ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد سے بات شروع کی تو ان کو یہ کہا کہ نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ معبود
انسان کو چاہیے کیوں ہوتا ہے، ہم نے عبادت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اس کا حکم ہے، وہ تو کرنی ہے۔ ہمارے اندر فطری طور پر کسی کے آگے سر جھکانے کا داعیہ ہے، تب بھی کرنی ہے۔ اور ہمیں دنیا میں بے شمار چیزوں کی اور آخرت میں بھی بخشش کی ضرورت ہے، تو وہ ہمیں چاہیے، ہمارے امداد اس نے کرنی ہے، ہمارے کام آنا ہے اس نے، اس لیے وہ معبود ہے۔ تو جس سے آپ کام آنے کی توقع رکھتے ہیں وہ معبود ہوتا ہے، جس کو آپ اس امید سے پکارتے ہیں وہ معبود ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر انہوں نے عبادت بھی ترجمہ کیا تو ترجمہ وہ بھی صحیح ہے، لیکن آبویسلی تدعون کا مطلب ہوتا ہے پکارتے ہو، کہ جن کو پکارتے ہیں آپ لوگ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان سے بھی میں علیحدہ ہو رہا ہوں، ان سے بھی میں اعلان برات کر رہا ہوں۔ اے میرے والد، میں نے آپ سے بھی، آپ کے حواریوں سے بھی، آپ کے خاندان والے جتنے ہم نوا قوم والے، سب سے اعلان برات کر دیا، اور یہ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنایا ہے، ان کو بھی میں بالکل ان سے بری الذمہ ہوں۔ اور یہ تو بری الذمہ والا پورشن تھا، جس کے اندر ایک منفی پہلو ہے، نگیشن ہے، اور مثبت بھی ہے، وَأَدْعُو ربی، اور میں تو پکاروں گا اپنے رب کو، یا میں تو عبادت کروں گا، بندگی کروں گا صرف اپنے رب کی۔ عسا، امید ہے، اللہ ان لا اکونا، کہ نہیں میں ہوں گا، کانا یکونو ہونا، لا اکونا میں نہیں ہوں گا، بدعائی ربی شقیہ اپنے رب کی بندگی سے یا اپنے رب کو پکار کر میں شقی نہیں ہوں گا۔ شقی ہوتا ہے بدبخت، نامراد، میں نامراد نہیں رہوں گا، میں اپنے رب کو پکاروں گا۔ بتانا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا، کبھی بھی محروم نہیں رہا، تو مجھے امید ہے میں آئندہ بھی محروم نہیں رہوں گا۔ میرے اوپر آزمائش آ گئی ہے، میرا باپ، میرا سارا خاندان میرے خلاف ہو گیا ہے، تو کوئی بات نہیں، میرا رب تو میرے ساتھ ہے، اس کی مدد میرے ہاتھ ہے، اس کی رہنمائی میرے ساتھ ہے، میں اسی کو پکاروں گا۔ اور میں نہیں توقع کرتا کہ تم جو بھی حرکتیں میرے ساتھ کر رہے ہو اور مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہو، تو مجھے تکلیف آئے گی اور مجھے پریشانی آئے گی۔ اللہ نے چاہا تو میں بدبخت اور نامراد نہیں ہوں گا۔ تو یہ پچھلی آیتوں میں ایک نرمی تھی، اور ان آیتوں میں سخت سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، کہ جب آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے تو اخلاق سے کرنی ہے، لیکن آپ نے جب میسج ڈلیور کرنا ہے تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں الٹا پرابلم ہے، اکثر لوگ جو ہیں وہ ڈیلنگ کے اندر ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے، موڈ آف ہو جاتا ہے، لڑ پڑتے ہیں، اور جب میسج ڈلیور کرنا ہوتا ہے تو اس کو میٹیگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ اچھا ایسے طریقے سے بات کریں کہ اگلے کو برا نہ لگ جائے۔ آپ کے خاندان میں شادی ہو رہی ہے، انہوں نے فنکشن رکھا ہے، یہ ایک واحد فنکشن ہے، بے حیائی پر مبنی ہے، کہیں دین کے اندر دور دور تک اس کی آپشن نہیں ہے کہ عورتیں ڈانس کر رہی ہیں اور آدمی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں، اگر اس طرح کا انہوں نے فنکشن رکھا ہے۔ صاف واضح الفاظ میں کہنا چاہیے کہ یہ دین کے بالکل خلاف ہے۔ وہاں پہ آپ کو میٹیگیٹ کرنے کی، نرم الفاظ استعمال کرنے کی، ایسے ان کو برا نہ لگ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائیں، پھر وہ ان کا دل خراب ہو جائے گا۔ دین میں تو حسن سلوک ہے، دین میں یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو جا کے پتھر مار دے، تو پتھر مارنے کو کوئی کہہ بھی نہیں رہا، لیکن بات واضح کلیئرٹی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جب آپ کلیئرٹی نہیں رکھتے تو ساری چیزیں کنفیوز ہو جاتی ہیں، پھر پیغام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں علیحدہ ہو رہا ہوں آپ لوگوں کو چھوڑ کر، اور ان چیزوں کو جنہیں آپ پکارتے ہیں یا پوجتے ہیں اللہ کے سوا، اور میں پکاروں گا صرف اپنے رب کو، اور امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، یا اکٹھا پڑھیں گے تو فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پھر جب اس نے چھوڑ دیا ان کو چھوڑ کر الگ ہو گیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے، وہاں سے چلے گئے، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ چلے گئے تو پھر قوم کے اوپر عذاب آ گیا ہوگا، کیونکہ جب رسول اپنی قوم کو چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے تو پھر
ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کا قانون نافذ ہو جاتا ہے اور عذاب آ جاتا ہے۔ مگر یہاں اس کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ وما یعبدون من دون اللہ، اور ان کو بھی چھوڑ دیا جن کو وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا۔ وہبنا لہو، ہم نے عطا کیا اسے۔ وہبا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بغیر اس کے استحقاق کے کوئی چیز عطا کرنا، اس لیے گفٹ کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، ہبا کرنا کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ہم نے عطا کی اس کو اسحاق اور یعقوب۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے سب کو نبی بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اپنی قوم کو، اپنے باپ کو، اپنے خاندان کو چھوڑنے کے بعد جس تکلیف اور آزمائی سے وہ گزرے اور پورا اترے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کیا کہ ان کو اولاد عطا فرمائی، اور اولاد بھی ایسے عطا فرمائی کہ اگر حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے تو آگے ان کے بیٹے یعقوب بھی دیے اور ان کو بھی نبی بنایا۔ اور پھر ان کے بعد ایون حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف بھی تھے۔ اپیرنٹلی ممکن ہے کہ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی پیدا ہو گئے ہوں، تو اس لیے ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت یوسف پھر بعد میں پیدا ہوئے ہوں گے تو وہ بھی نبی بنے۔ اور ویسے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی عطا کیے، اور ایکچولی حضرت اسماعیل تو اپیرنٹلی حضرت اسحاق سے 12-13 سال پہلے پیدا ہو گئے تھے، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور انہی کی نسل سے پھر خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جو آخری رسول اور آخری نبی ہیں سلسلہ اسماعیلیہ میں بھی اور اوورال بھی۔ تو ان کا ذکر یہاں نہیں آیا، کیوں؟ غالباً اس لیے کہ ان کا ذکر علیحدہ سے آ رہا ہے بعد میں، کیونکہ اس صورت میں جو اصل مخاطب ہیں وہ مشرکین عرب ہیں۔ اہل کتاب کا سرسری ذکر آ گیا پچھلی صورت میں، حضرت عیسیٰ کے کانٹیکس میں وہ صورت نازل ہوئی تھی، تو اس صورت کے شروع میں اسی سے بات شروع کی گئی۔ اس میں بتایا گیا، حضرت زکریا کا ذکر کیا گیا کہ ان کے حضرت یحییٰ کی ولادت ایسے حالات میں ہوئی کہ حضرت زکریا جو ہے وہ بڑھاپے کی آخری منزل میں پہنچ چکے تھے، ان کی بیوی بانج تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا، اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا، اور حضرت ابراہیم کا بھی یہی معاملہ ہوا کہ آپ کو بھی اولاد بڑھاپے میں ملی، اور جب حضرت ابراہیم کو فرشتوں نے آ کے بشارت دی تو قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ ان کی بیوی بالکل اسی طرح حیران ہو گئیں جیسے حضرت زکریا حیران ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے مثال دی گئی، ان سے ریلیٹ کیا گیا، کیونکہ قرآن میں جو واقعات یا آیتیں آتی ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ بھی ہوتی ہیں، تو رہنمائی دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جو ولادت ہوئی ہے وہ خارق عادت ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی اور حضرت زکریا کی جو اولاد ہوئی وہ بھی خارق عادت ہے، اس درجے کی نہیں ہے لیکن کافی درجے کی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا تو اس کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اب اصل ذکر آگے آئے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو وہ پھر علیحدہ سے آئے گا، اس لیے غالباً یہاں نہیں کیا گیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے سب کو نبی بنایا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، پھر جب وہ چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے ان کو اور ان چیزوں کو جنہیں وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا، تو ہم نے عطا کیے اسے اسحاق اور یعقوب، اور سب کے سب کو ہم نے نبی بنایا۔ اور یہ نوٹس کریں کہ پیچھے ما تدعون من دون اللہ تھا، یہاں ما یعبدون من دون اللہ ہے، یہ انٹرچینجبل ہیں، اسی وجہ سے کیونکہ آگے اس آیت میں یعبدون کا لفظ آیا ہے، تو پچھلی آیت میں بھی لوگ ترجمہ تدعون کا بھی یہی کر دیتے ہیں کہ تم عبادت کرتے ہو، تم پوچھتے ہو۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی پکارنا یہ صریحاً عبادت ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اس کی مک ہے، جس طرح ہڈی کے اندر مک ہوتی ہے اس طرح دعا ہے۔ اور اس سے پھر وہ والی بھی ایک ڈسکشن ہے جو ہم پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ جو دعا نماز میں مانگی جاتی ہے وہ نماز کے اندر مانگی جاتی ہے۔ یہ نماز کے بعد جو دعا مانگنی شروع کر دی ہم نے، جس کی ونس ان وائل تو خیر اجازت ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اب اس کا طریقہ بنا لیا، رواج پیدا کر لیا کہ ہر نماز کے بعد امام صاحب نے دعا مانگنی اور سب نے پیچھے آمین آمین کہنا، تو یہ کہیں اس کی جو رواج ہے یا طریقہ ہے یہ سنت میں نہیں ملتا، تو وہ پھر بدعت بن جاتی ہے۔
وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں عطا کیا اپنی رحمت میں سے، ہم نے اپنے فضل میں سے ان کو حصہ دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنائی ان کے لیے لسان صدق۔ ایک تو یہ لہم ہے، اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم، جن کو اللہ نے اپنی رحمت میں سے حصہ دیا۔ سب سے بڑی رحمت اللہ کی نبوت ہے، تو پھر اپیرنٹلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے سارے انہی کی اولاد میں سے آئے۔ اور ہم نے ان کو کیا دیا؟ لسان صدق۔ صدق کا مطلب ہو جاتا ہے، ویسے تو لفظی مطلب سچا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رسوخ ہونا، پائیداری ہونا، حق ہونا، استحکام ہونا۔ اور لسان سے مطلب ہے کہ لفظی ترجمہ تو زبان ہے، مگر مطلب وہ چیز مراد لی جا رہی ہے جو زبان سے ہوتی ہے، یعنی کسی کا ذکر، کسی کا چرچا، کسی کی شہرت، کسی کی ناموری۔ اسی طرح قرآن شریف میں ایک اور جگہ آتا ہے قدم صدقین، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے مقام، مرتبہ، قدم، کیونکہ انسان جہاں قدم رکھتا ہے تو قدم سے مقام مراد ہے، تو لسان سے ناموری مراد ہے۔ تو بڑی پائیدار لانگ لاسٹنگ شہرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور علیہ، علیہ ہے بلند ہوتے ہوئے، تو یہ ایک طرح سے لسانہ صدقین کی خوبی آ گئی۔ علین ویسے حالت ہوگی نا، اس حال میں کہ وہ بلند ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت عطا فرمائی اونچی، عظمت و شہرت عطا فرمائی، شہرت دوام عطا فرمائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا میں یہودی، عیسائی، مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب متفق ہیں، اور ان کا نام عزت سے، احترام سے لیتے ہیں، اور انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ یہ اللہ کا وہ انعام ہے جو دنیا کے کسی بادشاہ، کسی دولت مند کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بادشاہوں کی بھی لوگ تعریفیں کرتے ہیں، مگر زیادہ زیادہ اس وقت تک جب وہ بادشاہ رہتے ہیں، یا ایک آدھ نسل آگے تک بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام رہتی دنیا تک بلند کر دیا، اور حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اور فی الآخرین سے ایکچولی شاید مراد مسلمان بھی ہوں، یا آخرین سے مراد ہے آنے والی نسلوں تک، آخر تک۔ اور مسلمانوں میں تو حضرت ابراہیم کا اتنا مرتبہ بلند ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درود سکھایا، اس درود کے اندر حضرت ابراہیم کا مستقل ذکر آ گیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے حصہ دیا اسے اپنی رحمت میں سے، اور ہم نے بنائی اس کے لیے پائیدار اونچی شہرت۔ وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور یاد کرو کتاب میں موسیٰ کو، ذکر کرو کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا۔ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ تو تھے مخلص، یعنی یہ ہے لفظ خے، لام اور سواد سے۔ خلف یخلصو کا مطلب ہوتا ہے کسی سے علیحدہ ہو جانا، ملاوٹ سے پاک ہونا، خالص ہونا۔ اسے پھر باب افعال بنتا ہے اخلص یخلصو، ملاوٹ سے پاک کرنا، خاص کرنا، چن لینا، علیحدہ کر لینا۔ اس سے پھر مخلص بنتا ہے فائل، اور مخلص بنتا ہے مفعول۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے گئے تھے۔ اور ویسے عام مفہوم کے اعتبار سے تو تمام انبیاء علیہ السلام مخلص ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص اپنے مشن کے لیے منتخب کر لیا۔ پھر جو رسول ہیں ان میں وہ مزید مخلص ہیں، کیونکہ ان کو ایک سرٹن اپوائنٹمنٹ دے دی، ان کا ایک درجہ بلند کر دیا گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسپیسیفکلی ذکر آیا ہے، تو غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور ان کو اپنے قریب کیا، اور وہ اگلی آیت میں آئے گا کہ ان کو اتنا قریب کر لیا جیسے کسی سے راز اور سرگوشی کے لیے کسی کو اپنے قریب کیا جاتا ہے۔ تو شاید اس وجہ سے حضرت موسیٰ کے لیے خاص مخلص کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول اور نبی تھے، یعنی نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ سارے رسول نبی ہوتے ہیں، سارے نبی
رسول نہیں ہوتے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ اس کے اندر کوئی خاص فرق جس سے آپ کیٹیگوریکلی اس کو ڈیفائن کر سکیں وہ نہیں ہو پاتا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں جس پہ کتاب اتری ہو، جس کی اپنی شریعت ہو، اس سے بھی کلیئرٹی نہیں آتی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت لے کے آئے تھے، اس لیے اور بھی رسول ہیں جن کے متعلق اس طرح یہ اسٹیٹمنٹ دینی مشکل ہے۔ ایک چیز بڑی کلیئر ہے اور وہ قرآن شریف میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سورہ مجادلہ میں، کتب اللہ لأغلبن انا ورسل، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ غالب آئیں گے میں اور میرے رسول، یہ طے کر دیا۔ یعنی جہاں پر اللہ کا رسول تشریف لے آئے گا وہاں پہ قوم کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ رسول کا انکار کر دیں۔ تو اس لیے جتنے بھی رسول تھے ان کی قوموں نے جب انکار کیا تو پھر ان کے اوپر عذاب ہی آیا۔ اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون نے تو خیر انکار کیا، اس پہ عذاب آ گیا، ان کی اپنی قوم میں جن لوگوں نے مثلا شرک کیا تو ان کو قتل کرا دیا گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے تو آپ کے دین سے بھی اگر کوئی پھرتا تھا تو اس کی سزا بھی کم از کم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت تو قتل تھی، جو ان کی ڈائریکٹ ایڈریسی امت تھی، اس کے بعد یہ آپشن نہیں تھی۔ اس لیے کہا گیا کہ یا تو یہاں سے نکل جاؤ یا قتل ہو جاؤ، جو سورہ توبہ میں آخری الٹیمیٹم دیا گیا۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ رسول کی ایک سرٹن اپوائنٹمنٹ ہے، ایک سرٹن لیول ہے کہ یہ خاص اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے رسول، جس کے ساتھ پھر اتمام حجت ہو جاتی ہے دنیا میں ہی، بالکل اس طرح چیزیں واضح ہو جاتی ہیں جس طرح قیامت والے دن واضح ہو جائیں گی۔ تو اس کے بعد پھر قوموں کے پاس انکار کی آپشن نہیں رہتی۔ یہ ایک سٹیٹس ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ سٹیٹس دیا گیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور یاد کرو کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کو، بے شک وہ برگزیدہ تھے اور رسول تھے اور نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے پکارا اس کو، ندا پکارنا، اور فعل باب مفاعلہ نادا ینادی جس سے فاعل بنتا ہے منادی، تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ من جانب الطور الایمن، ایمن ویسے تو دائیں کو کہتے ہیں، اور یمن کے اندر بابرکت ہونے کا بھی مفہوم پایا جاتا ہے، اور دوسری جگہوں میں بھی سورۃ طہ میں بھی آتا ہے واد المقدس طوہ، کہ طوہ کی مقدس وادی، تو وہ بابرکت کا مفہوم شاید یہاں زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ الطور الایمن، مقدس بابرکت طور، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایمن ہے یہ جانب کی صفت ہو، تو طور کی مقدس جانب سے، طور کے مقدس کنارے سے یا طور مقدس کے کنارے سے، یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو پکارا مقدس اور مبارک طور کے کنارے سے۔ اپیرنٹلی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اب تشریف لا رہے تھے مصر کی طرف اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور وہ ہم اس کی کچھ تفصیلات پہلے پڑھ رہے ہیں، کچھ بعد میں آئیں گی انشاءاللہ، تو ان کو ایک آگ سی نظر آئی اور سردی تھی، انہوں نے کہا میں کو انگارہ لے کے آتا ہوں، اور پھر وہاں پہنچے تو وہ آگ ڈھونڈنے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ وَقَرَّبْنَاهُ، اور ہم نے قریب کیا اس کو۔ کیوں قریب کیا؟ کیسے قریب کیا؟ نجین، سرگوشی کے لیے، راز کے لیے۔ تو یہ حال بھی ہو سکتا ہے سرگوشی والا ہوتے ہوئے، اور تمیز بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات آپ اس کو جب ایکسپلین کرتے ہیں تو ایک سے زیادہ ریزننگ اس پر فٹ ہو جاتی ہیں گرامیٹیکلی۔ جس شخص سے سرگوشی کے انداز میں بات کی جاتی ہے بیسیکلی ہوتا کیا ہے، یعنی الفاظ کیوں استعمال ہوئے، اس کو محرم راز بنایا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ امتیاز خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے کلام کیا، اور وہ جو کلام کیا وہ براہ راست تھا، حضرت جبرائیل کے واسطے سے نہیں ہوا، کوئی تیسرا بیچ میں حائل نہیں ہوا۔ اور پھر جو ان سے پھر بات چیت ہوئی وہ تو ہو سکتا ہے فرشتوں نے بھی نہ سنی ہو۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے پکارا اسے طور کے مبارک کنارے کی جانب سے، اور ہم نے اس کو قریب کیا راز اور سرگوشی کے لیے۔
وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے عطا کیا اس کو اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو، نبیًا، نبی بنا کر، نبی ہوتے ہوئے، یہ نبیًا حالت ہے، اس حال میں کہ وہ نبی تھے، ہم نے اس کو ان کا بھائی ہارون عطا کیا اس حال میں یعنی بھائی تو پہلے تھے اور اپیرنٹلی عمر میں ان سے بڑے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں جانا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو یہ پریشانی تھی کہ ان کی آواز میں اتنی صفائی نہیں تھی، ان کی گفتگو اتنی صاف نہیں تھی، یا اتنی جس کو کہتے ہیں کلیئرٹی نہیں تھی، جو ایک قوت خطاب ہوتی ہے وہ ان کی اتنی اچھی نہیں تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی بہت اچھی تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملے کو آسان فرما دے۔ اور بائی دا وے یہ دعا بڑی اچھی ہے، اگر ہم صرف اس والے پورشن کو ہی دیکھ لیں تو جو بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو انسان اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میرے معاملے میں میرے لیے آسانی عطا فرما۔ اور یہ سب کو آتی بھی ہوتی ہے تقریباً، تو بہت ہی اچھی دعا ہے۔ اور مثلاً اگر نماز میں بھی آپ نے دعا مانگنی ہے، کیونکہ نماز میں اردو کی دعا مانگنے میں اختلاف ہے اور ذرا گھبراہٹ سی ہوتی ہے نماز کے اندر اردو کی دعا مانگنے کی، تو یہ دعا مانگ کے جو آپ کی حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور یہ دعا مانگتے رہیں۔ اور ویسے کہیں گفتگو کرنی ہے تو آگے والا پورشن بھی ظاہر میں ہے کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، تو اسی میں پھر یہ کنٹینیو ہوتی ہے دعا کہ یا اللہ میرے ساتھ میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر بنا دے میرے بھائی ہارون کو، تاکہ اس کے ذریعے میری کمر مضبوط ہو، یعنی تو مضبوط کر میری کمر اس کے ذریعے، اور اس کو شریک کر دے میری ذمہ داری میں، تاکہ ہم تیری زیادہ سے زیادہ پاکی بیان کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر پھیلا سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یہ بھی حضرت موسیٰ کے علاوہ معلوم نہیں ہوتا، قرآن حدیث سے پتہ نہیں لگتا کہ کسی اور رسول یا نبی کے اوپر یہ انعام ہوا ہو کہ دعا کرنے پر، مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی عطا فرما دیا ہو۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے عطا کیا اس کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر۔ وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو، انہو کان صادق الوعد، بے شک وہ وعدے کا پکا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا، حضرت ابراہیم نے ان کو یہ بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ بے دھڑک فوراً جواب دیا، آپ کو جو دکھائی دیا ہے آپ اس کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ پھر جب وعدے کی تکمیل کا موقع آیا تو وہ ثابت قدم رہے، بغیر کسی جھجک کے اپنی گردن اپنے والد کی چھری کے نیچے دے دی، اور اب بس چھری چلا ہی چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ہاتھ روک دیا اور وہاں پہ مینڈا آ گیا، جو بھی اس کی پھر آگے ڈیٹیل ہمیں واقعات سے پتہ لگتی ہے۔ مقصود جو تھا امتحان کا وہ پورا ہو گیا، اور باپ کو اور بیٹے دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سند عطا ہو گئی کہ یہ وفادار ہیں، یہ سچے ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ صادق الوعد ہیں۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی، اب کیونکہ مشرکین عرب کی طرف باضابطہ خطاب ہو گیا ہے، تو ان لوگوں کی طرف یہ تارید ہے، ان کو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اپنی حرکتیں دیکھو، کہ ابراہیم اسماعیل کا نام لے کر مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے، کعبے کے مجاور تھے، اتنی ان کی عزت تھی اس مجاوری کی وجہ سے کہ قافلے جا رہے ہوتے تھے، اور بہت بدبنی تھی، بہت زیادہ بدمنی تھی، اور وہاں پر قافلے کو لوٹنے کے لیے ڈاکو آ جاتے تھے، تو بیچ میں سے اگر کوئی بندہ یہ کہہ دیتا کہ میں حرم سے ہوں تو وہ اپنے ہاتھ روک دیتے تھے اور پورا قافلہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور ایکچولی پھر یہ ہوا کہ قافلے والوں نے باقاعدہ یہ ڈیل کی، اور
کئی قافلے ایسے ہوتے تھے جو ویٹ کرتے تھے اور قریش سے کسی کو منگواتے تھے، اس کے پیسے پے کرتے تھے کہ آپ ہمارے قافلے کے ساتھ چلیں، تاکہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرنے آئے گا تو آپ نے ان کو کھڑے ہو کے بس اتنا کہنا ہے کہ میرا تعلق حرم سے ہے۔ اس چیز کے وہ پیسے ادا کرتے تھے، اتنا احترام تھا۔ تو اس احترام کی وجہ کیا تھی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، لیکن حرکتیں کیا تھی؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے، پکے تھے، بالکل اسی طرح ہمارے اوپر بھی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم آخری رسول کی امت میں سے ہیں، تو کیا جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، کیا ہم صادق اور امین ہیں؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو، بے شک وہ وعدے کے پکے اور رسول اور نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے نماز کا، اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ نہیں کہا کہ اچھا بھائی میں رسول ہوں، تم میری اولاد ہو، تمہارا میرے سے تعلق ہے، تو بس میں جاؤں گا جنت میں تو تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، جو ہم نے ایزیوم کیا ہوا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زبردستی جنت میں ساتھ لے جائیں گے، ہم چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، زکوٰۃ دیں نہ دیں، باقی نیک اعمال کریں یا نہ کریں۔ ایسا کہیں نہیں تھا، نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایسا کیا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں مرضیون تھے۔ مرضیون جو ہے بیسیکلی یہ ایک مفعول کا صیغہ ہے، تو ایسے فعل جو ناقص یائی ہوں، ناقص فعل کا مطلب ہوتا ہے جس میں حرف علت آ جائے، الف واؤ یہ واول آ جائے، تو جو یہ پر ختم ہونے والے فعل ہوتے ہیں خاص طور پر، ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کو جو مفعول کا وزن ہے وہ مفعولن کے بجائے مفعل بن جاتا ہے۔ جیسے ہدا سے مہدیون بن جاتا ہے مہدوین کی بجائے، بیکاز مہدوین جو ہے وہ اس میں پھر تھوڑی زبان اٹکتی ہے، تو وہ جب ہم نے فلو کا کلیہ پڑھا تھا تو وہ مہدیون ہو جاتا ہے، مہدوین کی بجائے یہ دا نیچے دیر آ جاتی ہے اور اوپر شد آ جاتی ہے، واو ختم ہو جاتی ہے، مہدیون۔ یہ اصل میں اسم المفعول ہے، بالکل اسی طرح مبنی جو ہم پڑھتے ہیں مبنیون، تو یہ مردیون جو ہے یہ مفعول ہے رضا سے، تو رضا کا مطلب کسی سے راضی ہونا، تو مردیون ہو گیا جس سے کوئی راضی ہوا ہو، جس کو کسی نے پسند کیا ہو، یعنی پسندیدہ، تو وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور یاد کرو کتاب میں ادریس کو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق جو ہے نا احادیث میں اور قرآن کے باقی مقامات پر کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، بائبل سے لوگ لیتے ہیں لیکن وہ بائبل میں نام کچھ ہو رہے ہیں یا کچھ ہو رہے ہیں، تو وہ بس اندازے ہی ہیں۔ ایک چیز سمجھ آتی ہے جو اگلی آیت میں آئے گی، جو شاید ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، کیونکہ اس میں ذکر ہوا ہے کہ یہ نبی ہیں جو آدم کی اولاد ہیں، نوح کی اولاد ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں اور اسرائیل کی اولاد ہیں۔ اس میں نوح کی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد کا ذکر آ رہا ہے، حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت موسیٰ عیسیٰ وغیرہ ہیں۔ آدم کی اولاد اسپیسیفکلی ویسے تو سارے ہیں، مگر نوح سے پہلے کوئی آدم کی اولاد میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے یہ حضرت نوح سے پہلے تھے شاید، اور یہ ان کے لیے اولاد آدم کا لفظ اس وجہ سے شاید استعمال کیا گیا ہے۔ مگر اتنا قرآن سے پتہ لگ گیا انہ کانا صدیق نبی، اور وہ صدیق نبی تھے، یعنی جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد تھے اور نبی بھی تھے، تو یہ بھی نبی بھی تھے اور صدیق بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو مطلب حضرت ادریس، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم سب کے اندر یہ صدیق کا لفظ ہے، یعنی ان کے ساتھ بھی امتحانات ہوئے ہوں گے، آزمائشیں آئی ہوں گی جن کو یہ پورا اترے ہوں گے۔ وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں یاد کیجئے ادریس کو، بے شک وہ صدیق نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اس کو بلند کیا
مکان پر یعنی مقام پر عام طور پر مکان کا لفظ مرتبے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رتبے پر علیین، علیین پیچھے بھی آیا ہے، آئین، لام اور واو۔ علا یا علو کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا، بلند ہونا، اور اس سے پھر علیون فعیل کے وزن پر ہے ہمیشہ ہر حال میں بلند۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ کا ناموں میں نام ہے العلی، حضرت علی کا نام بھی علی ہے وچ از الاؤڈ، اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور یہ جو مقام انہیں مرتبہ جو ملا وہ بھی علی تھا، رتبہ بلند پر انہیں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے اس کو بلند کیا اونچے مرتبے پر۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ ہیں جن کو اوپر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، یعنی یہ سب اوپر جن کا ذکر گزرا یہ نبی ہیں، یہ اللہ کے نبیوں میں سے ہیں، ان کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، اپنا فضل فرمایا۔ من ذریۃ آدم، وہ ہیں آدم کی اولاد میں سے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نوح سے پہلے ہوں گے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان لوگوں کی نسل میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کروایا، یعنی ضروری نہیں کہ تو نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہو، ویسے تو کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے اور انہیں سے نسل انسانی چلی، لیکن ان کے ساتھ اور مومن بھی تھے، تو وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ تو آدم کی اولاد میں سے اور ان کی اولاد میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کرایا، وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور یہ لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے منتخب کیا، یعنی ان کو نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، اپنے دین کی ہدایت عطا فرمائی۔ اب نشاندہی، توجہ ان کو دلائی جا رہی ہے، اور اگلی آیتوں میں آئے گا کہ جو ان کی اولادیں تھیں وہ ناخلف تھیں، انہوں نے نماز کو ضائع کیا، اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے، لیکن ان کا طرز عمل، ان کی سیرت ایسی ہے جس وجہ سے ہم بار بار یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی صحیح طریقہ دین پر چلنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بدتمیزی نہیں کرتے تھے تو ہم بھی نہ کریں، آپ نے کبھی ساری زندگی کسی کو گالی نہیں دی تو ہم بھی نہ دیں، آپ حسن سلوک کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو خاص خیال رکھتے، ہم بھی رکھیں۔ رسولوں کی، نبیوں کی سرگزشت قرآن بیان کرتا ہے، توجہ دلاتا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا، یہ وہ لوگ ہیں نبیوں میں سے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، آدم کی اولاد میں سے اور ان کی اولاد میں سے جن کو ہم نے سوار کرایا نوح کے ساتھ، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی، جن کو ہم نے چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمانی، یہ آیت سجدہ ہے، فری ہو کر سجدہ ضرور کر لیں، ورنہ کم از کم سر کو جھکا لیں جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر رحمان کی آیتیں۔ خرو، گر پڑتے ہیں، خرا یا خرو بلندی سے نیچے گرنا، تو وہ گر پڑتے ہیں، یعنی بے اختیار گر پڑتے ہیں، مطلب یہ ہے سجدوں، سجدے میں۔ تو جب ان کو اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وہ بکین، اور روتے ہوئے، بنیادی طور پر بے کاف، یہ جسے بکا کا لفظ بھی ہے، آہو بکا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو باکیون ہوتا ہے رونے والا، اور بکیون اس کی جمع ہے، رونے والے۔ تو سجدوں و بکین یہ ان کی حالت ہے، اس حال میں گر پڑتے ہیں کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں اور وہ رو رہے ہوتے ہیں، روتے ہوئے۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، اس کے اوپر یہ سجدہ کرنا چاہیے سب کو، بالکل فرض نہیں ہے لیکن کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے جب سورہ مریم پڑھی، یہاں پر سجدہ آیا تو سجدہ کیا، کہتے ہیں، اس کی مجھے اتھینٹسٹی نہیں پتا، جب سجدہ کیا تو یہ فرمایا کہ یہ تو سجدہ تو ہو گیا، مگر وہ رونے والے کہاں ہیں؟
کیونکہ اس آیت میں صرف یہ نہیں کہا کہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ بے اختیار رو پڑتے ہیں، یعنی یہ خرو کے اندر بے اختیار کا مفہوم شامل ہے۔ تو سجدہ کرنے والے تو ابھی بھی بہت ہیں، اللہ کی آیتیں سن کر رونے والے کتنے ہیں جس وقت ان کے دل پر اثر ہو، دل میں خشیت نرمی پیدا ہو۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں وہ نرمی اور خشیت پیدا ہوتی ہے جو ان انبیاء اور رسولوں کا شیوا تھا۔ اس کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے کہ ہمیں سمجھ تو آ رہی ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ جب یہ مصر وغیرہ کی تراویحیں آ رہی ہوتی ہیں تو اس میں وہ جب امام صاحب آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پیچھے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری اس کلاس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تفسیر نہیں ہے، بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ الفاظ پر غور کریں، تھوڑا تھوڑا سمجھیں، آہستہ آہستہ آپ اس لیول پہ آ جائیں کہ جب تراویحیں پڑھنے جائیں مولوی صاحب قرآن شریف پڑھ رہے ہوں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہو، دل پر اثر ہو رہا ہو۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں رحمان کی آیتیں تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں روتے ہوئے۔ اچھا، ڈاکٹر احسان اللہ صاحب نے ایک سوال کیا کہ میرا واسطہ پڑتا رہتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں سے، ہم انہیں کیسے گریٹ کریں؟ جیسا میں نے عرض کیا، میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ آپ ان کو السلام علیکم کہہ کے گریٹ کر سکتے ہیں، اور اچھے طریقے سے اور حسن سلوک سے بات کریں، اور سب سے اچھے طریقے سے بات کریں۔ جی، یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کا نام ہے رضوان زبیر، تو آپ محل رضوان زبیر سرچ کریں گے تو وہ آ جائے گا جنرلی، نہ آئے تو ساتھ قرآن تفسیر لکھ کے سرچ کر لیں۔ اگر اور کوشچن نہیں ہے تو ہم ایک کوئک سا گرامر کا ریویو کر لیں، بالکل تھوڑا سا۔ اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذرا آپ لوگوں کی تھوڑی سی گرامر کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے تو آپ اس کو قرآن کی لینگویج کو تھوڑا سا اپریشیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہم اس سے پہلے پڑھ آئے ہیں کہ ہاؤ کے دو اینگل تھے، ایک مفعول مطلق اور ایک حال۔ اب ایک تیسرا اینگل ہے جسے عربی اردو میں تمییز کہتے ہیں، اور انگریزی میں اسے آپ کہیں گے اسپیسیفیکیشن یا اسپیسیفائر۔ یہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں بات واضح نہ ہو، اور اس کو استعمال کرتے ہیں تو چیز واضح ہو جاتی ہے، اور یہ بھی عام طور پر نسب میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں ان بھی شرونا، میرے پاس 20 ہیں، کیا 20 ہیں؟ وہ آگے آ رہا ہے درہمن، اور وہ پھر نسب میں آیا، تو گنتی کے ساتھ اکثر یہ نسب کا اسم استعمال ہوتا ہے تمیز کے طور پر۔ یا اشتد الجو، شدید ہو گیا موسم، کس چیز میں شدید ہو گیا؟ ہر رن، گرمی کے لحاظ سے، تو یہ گرمی کے لحاظ سے بھی جو ہے یہ تمییز ہے، اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح قرآن شریف میں آتا ہے کانو اشد منکم، وہ تم سے زیادہ شدید تھے، کس چیز میں شدید تھے؟ قوتاً، قوت کے لحاظ سے، تو قوت نے اسپیسیفائی کر دیا تو یہ تمجید ہو گئی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ، اور ہم نے زمین کو پھاڑ دیا۔ کیوں پھاڑ دیا؟ کیا کرنے کے لیے پھاڑ دیا؟ عیوناً، چشمے، یعنی ہم نے زمین میں پھاڑ کر چشمے بہا دیے، تو یہ بھی اسپیسیفائر ہے۔ اب آپ لوگوں نے یہ پہچاننا ہے کہ یہاں پر جو اسم آئے ہیں وہ رفع نصب جر کس میں ہیں اور کیوں ہے۔ تو العزم کس میں ہے؟ فائل ہے نا؟ رفع میں رفع میں ہے، فائل ہے، تو کس فعل کا فائل ہے؟ قال ربی انی اس کے اندر ہی موجود ہے نا فائل۔ انی نہیں پیش منی کی وہن وہن الاسم میں وہانا، انا سر انا وہاں، جی انا وہانا، انا نہیں وہانا۔ وہنا وہانا کا مطلب ہے کمزور ہو گیا، کمزور ہو گئی۔ وہاں جی وہانا لازم عزم، کمزور ہو گیا میرا ڈھانچہ، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ سیمن یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے سر، یہ اس کے ایکسپلینیشن ہے نا؟ یہ مفعول ایکسپلینیشن ہے، مفعول ہے نا سر، نہیں مفعول کس فعل کا؟ مفعول راس کا، راسو کا، راست تو فعل نہیں ہے۔ راس سارا ہے نا؟ ہاں یہ نہیں اسم ہے۔ سر وہنا سر، نہیں، وہانا کا مفعول تو ہے ہی نہیں نا، وہانا کا تو فاعل ہے العزم، وہانا تو لازم ہے نا، کمزور ہو گئی میری ہڈیاں۔ واشتعال
نہیں، اشتعالا کا مفعول بھی کوئی نہیں ہے نا، یہ بھی فعل لازم ہے. اشتعال الراسو، بھڑک اٹھا میرا سر. یہ فاروق صاحب نے کچھ بتایا تھا. فاروق صاحب نے کیا بتایا تھا؟ میں نے ایکسپلینیشن بتایا تھا، ایکسپلینیشن ہے یہ. ایکسپلینیشن یعنی اسپیسیفیکیشن ہے بیسیکلی. تو یہ اچھا. اسپیسیفائی کر رہا ہے، یعنی تمییز. میرا سر بھڑک اٹھا، کس وجہ سے بھڑک اٹھا، کیوں بھڑک اٹھا؟ تو یہ آگے اس کی وجہ آ رہی ہے بڑھاپے کی وجہ سے. تو یہ تمییز ہے اپیرنٹلی یہاں پر موسٹ پروبیبلی. اکثر کس میں ہے؟ افعلو کے وزن پہ سر. افعلو کے وزن پہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن رفع میں ہے یا نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ رفع میں ہے، رفع میں رفع میں ہے. کیوں ہے؟ فاعل ہے. کس فعل کا فاعل ہے؟ ان کا مال من کا مالن میں فعل کون سا ہے؟ فیاض صاحب کہہ رہے ہیں نومینیٹو کیس ہے اس لیے پریڈیکیٹ ہے، خبر ہے. بالکل صحیح. انا اس کا مبتدا ہے اور اکثرو جو ہے وہ خبر ہے. انا اکثرو، میں زیادہ ہوں. من کا تجھ سے. اچھا، مالن کس میں ہے؟ نصب. نصب میں ہے. نصب ہے. کیوں ہے؟ مفعول ہے کس فعل کا؟ انا کا. ان کا میں انا ہوں تو تم سے. نہیں، یہ دیکھیں، بھی نہ من تمیز. کا فعل ہے نہ انا فعل، یہ تمیز ہے. بالکل صحیح، تمیز. تمیز ہے یہ بھی. میں زیادہ ہوں تم سے. اب یہ انکمپلیٹ بات ہے، بات پوری نہیں ہو رہی، تو وہ اسپیسیفائی کر رہا ہے مال کے لحاظ سے زیادہ ہوں. آخری بتائیں گے یہ خیرن کیا ہے؟ یہ بھی تمیز ہے. نصب میں نصب میں ہے. کیوں ہے؟ لاجدن خیرہ اس کا منہا. کسی کو ترجمہ آتا ہے تو پہلے ترجمہ کر دیں. اور البتہ اور اگر ٹھیک. ردیت الی ربی، اگر میں لوٹایا گیا اگر میں اپنے لوٹا رب گیا اپنے رب کی طرف سے تو اگر میں میں پاؤں لوٹایا گا گیا اپنے رب کی بھلائی. طرف تو میں میں جی پاؤں گا تو اور بہتر پاؤں گا مجھے ملے گا صلہ. خیر وہاں خیرن منقلب بہتر اس سے مجھے پہلے. اس کا ملے گا. بہتر مجھے ملے گا. ٹھیک ہے. منہا منقلبہ، منہا منقلبن. لوٹنے کی جگہ اس سے نہیں، اچھی جگہ پاؤں گا. مطلب لوٹایا گیا تو میں اچھی جگہ پاؤں گا اس کی طرف. اگر میں لوٹایا گیا تو میں اپنے رب کی طرف سے یہاں سے زیادہ پاؤں. پاؤں گا. اس کے مقابلے میں زیادہ خیر پاؤں گا. منقلب جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایز اے ریٹرن. I will find better than this منہا. یہ جو ابھی مجھے یہاں باغ ملے ہوئے ہیں میں ان سے زیادہ پاؤں گا منقلباً، بدلے میں. مفہوم تو اس کا یہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. ہاں ڈائریکٹ آبجیکٹ ہو سکتا ہے، اور ایک اس میں یہ بھی آپشن ہو سکتی ہے کہ یہ تمییز ہے. یہ اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ مجھے بہتر ملے گا اس سے. کیا بہتر ملے گا؟ ریٹرن کی جگہ. یہ منقلب مصدر میمی ظرف کی طرح استعمال ہوا ہے کہ بدلے میں مجھے بہتر ملے گا بطور ریٹرن، بطور واپس جانے کی جگہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے رسولوں کی، نبیوں کی سیرت کو سمجھیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کریں. خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے محبوب ہیں، جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سچی محبت کی توفیق دے، صحیح معنوں میں حضور کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے نبی آمین پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا کرے. ہمارے آمین. حالات دنیا کے بھی بہتر ہو جائیں، آخرت کے بھی بہتر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا پسندیدہ کر لے. آمین یا رب آمین. العالمین. آمین.